أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. پانی بھر گیا پورا اوپر تک، دروازے کے قریب تک چلا گیا. تو وہاں سنا ایک سانپ جو ہے وہ طواف کر رہا تھا. خیر انسانوں جنوں نے، جن بھی کرتے ہوں گے لیکن انسانوں کے لیے اللہ نے بند کر لیا. یہ بڑی بد نصیبی. ہم ادھر نہیں سوچیں گے، کسی طرف نہیں سوچیں گے. ہم اس پر آئیں گے. میں یقیناً اتنی اذیت میں ہوں، ہر مسلمان ہوگا کہ یار طواف بند ہے. خانہ کعبہ میں 4 بندے بیٹھے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. کتنا سخت میرا اللہ ناراض ہو گیا ہے کہ اس کا گھر بھی جو ہے وہ بھی ویران ہو گیا، اس کے نبی کی مسجد بھی ویران ہے. یا ہم کہاں پہنچے ہیں؟ کیا ہو گیا ہم سے؟ اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے، اس کو منا سکتے ہیں. جھوٹے موٹے کے آنسو نکال کے تب بھی. یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب یہ کہا نا، تنگ آ گئے تبلیغ کر کے تو کہنے لگے اب میں تم میں سے جا رہا ہوں، اب اللہ تم پر پتھروں کی بارش برسائے گا. یونس علیہ السلام عام بندے تھے یا نبی تھے؟ نبی تھے. جب وہ وہاں سے اس بستی سے نکلتے ہیں تو کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ تو بڑا رحمان اور رحیم ہے نا، تو اللہ نے تو ان کو پکڑ لیا، قوم کے دل میں بات ڈالی. انہوں نے استغفار پڑھنا شروع کیا. بادل آئے ہوئے جھٹ گئے. آج ہماری کیفیت تو بہت آگے نکل چکی ہے. ہم کفار کو چھوڑیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں. اب دیکھیں ہم اپنے دین سے اتنے غافل ہیں، ہمیں دین کی الف بے نہیں آتی. دین کے لٹیروں نے ہمیں اتنا سن کر دیا، میٹھی میٹھی گولیاں سنا کر. آج کل تو اس سے بھی آگے میسج بن گئے، یہ 7 آگے سینڈ کر دو، تمہارا کام شام سے پہلے ہو جائے گا. یعنی کہ عمل چھوڑ دیا. اس وائرس کا موجب کیا بنا؟ کوئی نہ کوئی تو سبب ہے نا. سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ چمگادڑ کے وجہ سے ہوئی. آپ بیٹا کھڑے ہوں ذرا، ادھر منہ کریں آپ. یہ دیکھیں یہ کیا ہے؟ یہ اس کے سینے پر کیا ہے؟ یہ اللہ کی قسم یہ جادو کا نشان ہے. سانپ جادو کا نشان ہے. یہ وہ کھوپڑیاں ہیں. جب بچوں کے کپڑے دیکھو جا کر، دیکھو سجائی کہاں ہوئی ہے. نہ ماں کو پتہ، نہ باپ کو پتہ، نہ بیچنے والے کو پتہ، نہ خریدنے والے کو پتہ، نہ بنانے والے کو پتہ. ہم اپنی اصل کو بھول گئے ہیں. وہ اپنی اصل کو نہیں بھولا. بیٹھ جا بیٹا، سوری. کافر اپنی اصل کو نہیں بھولا، وہ لباس میں بھی نہیں بھولا، وہ گفتگو میں بھی نہیں بھولا، اپنی تبلیغ میں بھی نہیں بھولا. اس نے تمہارے سجدوں والی جگہوں پر مورتیاں بنا دیں. تمہارے ملکوں میں ایسی ایسی بڑی صلیبیں وہ بنا گیا ہے. تمہارے قرآن کے اوپر 6 کونوں والے سٹار بنوا دیے ڈیزائننگ میں. یعنی جس کو کیا کہتے ہیں، یہودیوں کا کیا نشانہ ہے عظمت والا؟ داؤد سٹار جو کہتے ہیں، ڈیوڈ سٹار. یہ ان کا عظمت والا نشان ہے نا. سینے پہ بھی لگاتے ہیں، جھنڈے پہ بھی. یہودیوں کا نشان کیا ہے جی؟ تمہارے نوٹ، تمہاری ٹوپیاں، ہر چیز میں 6 کونے والا سٹار. تمہارے سلیبیں، تمہارے مورتیاں. اس جانماز پر گو ماتا کی تصویر بنی ہوئی ہے. اس پر جس جگہ تم سجدے دیتے ہو وہاں مورتیاں ہیں. اتنی غفلت
تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب آدمی غافل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ کو ضرورت نہیں عذاب بھیجنے کی، آدمی اپنے جال میں خود پھنستا جاتا ہے۔ جب ہم اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں نا تو ایک معاملہ ایسا بھی نہیں، بعض امتیں اس طرح برباد ہوئیں، کوئی کم تولتا تھا برباد ہو گئی، اللہ کا عذاب آیا صفحے 80 سے مٹا دیا۔ کوئی لڑکوں سے زیادتی کرتے تھے، امتیں برباد، ہے نا؟ میں ذرا اس معاشرے میں سوچوں، کیا کچھ نہیں ہمارا ہو رہا؟ ملاوٹ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم میں سے نہیں ہے جو ملاوٹ کرتا ہے۔ منڈی جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھتے ہیں گندم کا ڈھیر لگا ہوا ہے، سوکھی گندم ہے، آپ سوچتے ہیں اتنی بارش ہوئی ہے تو اتنی سوکھی گندم کہاں سے آ گئی؟ آپ اس گندم کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو اندر سے آپ کا ہاتھ بھیگ کے باہر نکل آتا ہے۔ ہمیں یہ کیا کیا ہوا تم نے؟ یا رسول اللہ گیلی کس نے لینی تھی؟ میں نے اوپر خشک ڈال دیا تاکہ سمجھیں کہ یہ خشک ہے تو لیتے جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا یہ جو کرتا ہے وہ تو ہم میں سے ہے ہی نہیں، ہم تو زبردستی چمٹے ہوئے ہیں اسلام کو، ہمارے میں اسلام والی بات ہے ہی۔ پوچھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ غالباً حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ وہ بھی ایمان والا وہ بھی بزدل؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے، یہ ایک فطرت ہے۔ کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن کبھی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اتنا آپ نے نہیں کہا، نہیں نہیں نہیں، اتنی تکرار کے ساتھ کہ ہم سمجھے کہ آئندہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کے علاوہ کبھی بولیں گے ہی نہیں، یعنی اتنی تکرار کے ساتھ۔ تو ہم نے جھوٹ کو کبھی گناہ سمجھا؟ سود کو گناہ سمجھا؟ سور کہنے کو گناہ سمجھتے ہیں سور کو، حالانکہ وہ کہنے سے کوئی کہیں نہیں لکھا ہوا کہ سور کہنے سے زبان ناپاک ہوتی ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا۔ اس کا تو قرآن میں ذکر ہے۔ خنزیر ہے نا؟ ہے نہیں؟ ہے نا؟ وَلَحْمَ الْخَنْزِيرِ، یہ ہمیں ڈرانے کے لیے، کیا سود پہ ڈرانے کے لیے ایسا کہا؟ میری ماں نے مجھے سکھایا۔ جھوٹ بولنے کے لیے میری ماں نے کہا نا بیٹا جھوٹ بولو گے تو ہاں، ہمارے ماں باپ ہمیں کہا کرتے تھے جھوٹ بولو گے اللہ کوئلے رکھے گا زبان پہ۔ نمک گر جاتا تھا تو امی کہا کرتی تھی جلدی اٹھاؤ اس کو، اللہ آنکھوں سے اٹھوائے گا قیامت والے دن۔ یہ تھی تربیت کی باتیں۔ آج اس کو میں جھوٹ سکھا رہا ہوں، چھوٹے بچوں کو سکھا رہا ہوں، یہ بیٹا کہہ دو پاپا بات میں ہے، جھوٹ بولا نا، پاپا تو روٹی کھا رہا ہے، یہاں بابا اوپر گئے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے میں اس وقت بچہ تھا، ہمارے گھر میں نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ تشریف فرما تھے اور میری ماں نے مجھ کو آواز دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے سبق پوچھا تو نے کیوں بلایا عبداللہ کو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کچھ کھجوریں لی ہوئی ہیں رکھی ہوئی ہیں، میں اس کو دینے کے لیے بلایا۔ آپ نے فرمایا اگر تو اس کو بلاتی اور کھجور نہ دیتی تو اپنے نام مال میں ایک جھوٹ کا اضافہ کرتی، یعنی کہ جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس پر اللہ لعنت کرتے ہیں، اللہ، ٹھیک؟ سور کہنے سے اللہ لعنت نہیں کرتا، ٹھیک؟ سود کا اتنا بڑا درجہ ہے 70واں گناہ کا کہ ایسے جیسے سکی ماں کے ساتھ چوراہے میں زنا کرنا، اس کے بارے میں کوئی کام نہیں ہوا کیونکہ باقاعدہ آپ پر کام ہو چکا ہے، آپ کی نسل برباد کی جا چکی ہے، آپ برباد ہو چکے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نا، ابھی قاری صاحب نے قرآن کی وہ آیت پڑھی ہے نا کہ اور قومیں لے آئے گا تمہیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ ہے کوئی ہمارا کوئی عزت والا کوئی مقام ہے؟ ہم من حیث دنیا کو دیکھیں گے کہ کون سا ایسا ملک ہے پاکستان کے ساتھ ملتا جلتا
یا جتنے ممالک ہیں 54-56 ملک پاکستان سے سمیت، کوئی عزت والا ملک ہے؟ کوئی ایک بتاؤ جس سے کافر ڈرتا ہو۔ یہ تو تمہاری پروپوگنڈے نا، ہم ایسے کر دیں گے، ہم ایسے کر دیں گے۔ ایک فون آتا ہے تمہاری پینٹیں گیلی ہو جاتی ہیں، کیونکہ تم نے تو رازق سمجھا ہوا ہے اغیار کو۔ تو جب ہم اللہ کو رزق اللہ سمجھیں گے نا، جب سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہے تھے نا، بہت بڑا کھوجی تھا، بہت بڑا کھوجی تھا۔ مکہ والوں نے جب بھیجے نا مختلف کھوجی کہ یار چیک کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکل کے نہیں، بچ کے نہیں جانے چاہیے، مکہ سے نکل گئے ہیں۔ تو سراقہ کا جب انہوں نے خدمت لی نا کہ تو بڑا زبردست جدی کھوجی ہے، تو سراغ لگا لاتا ہے، مردے کا بھی قبر سے بھی نکال لاتا ہے، تم ڈھونڈ کے لاؤ گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جہاں ملے تم ان کو شہید کر دینا۔ جیسے ہی وہ اپنے ایکسپیرینس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیر تھے، غریب تھے؟ غریب تو سدا ہی رہے ہیں نا آپ۔ کیا آپ کے ساتھ فوج تھی؟ نہیں تھی نا، صرف ایک تھی توکل، کس کی؟ اللہ کی۔ تو وہ بالکل قریب پہنچنے والا تھا، اس کا گھوڑا جو ہے نا زمین کے اندر دھس گیا، چیخا کہ یہ ضرور کوئی بندہ ہے، یہ کوئی شے ہے کہ اس پتھریلی زمین میں میرا گھوڑا دھس گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے نا، تو آپ نے وہ نکلا، اس نے بولا تم ہو کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک بات کہی کہ سراقہ، میں تیرے ہاتھ میں کسریٰ پرویز کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ ابھی وہ کافر ہے، ابھی وہ نبی کا دشمن ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ میں تیرے ہاتھوں میں کسریٰ پرویز، جیسے آج جو ہے نا ٹرمپ، چائنا، رشیا، اس وقت سپر طاقت تھی، ایران کا جو تھا نا پرویز، وہ سپر طاقت تھی نا، اس کے کنگن تیرے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں۔ تو سمجھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹوٹی تلوار، مریل گھوڑے، چھپتا پھرتا ہے تو ہم سے، تو نکلا ہے کیسے اس سپر طاقت کو؟ تیرے پاس ہے گارنٹی؟ آپ نے کہا لکھ۔ اس کو کچھ نہ ملا، ایک ہڈی پر لکھوایا، اس نے لکھا، آپ نے کہا۔ پھر جب عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے جا چکے ہیں، جب عمر کے دور میں کسریٰ پرویز کا تخت اور کنگن آئے نا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات پتہ تھی۔ پھر آپ نے فرمایا سراقہ آؤ تجھے میں یہ پرویز کے کنگن پہناؤں، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بھی اللہ وہی ہے، اس کو صاف کر لوں میں، میری نگاہ صاف ہو جائے، میری زبان صاف ہو جائے، میرے کان ہو جائیں۔ آج بھی منہ سے نکالو، ابھی یہ ہے نا، ابھی یہ وبال، اس کو دیکھو ذرا، تھوڑا سا سوچو، فلائٹیں بند، ملکوں کی، چاہے یورپ ہے، چاہے افریقہ ہے، چاہے ایشیا ہے، تباہ، کھربوں ڈالروں کا ڈیلی نقصان ہو رہا ہے۔ ہر آدمی کو اپنے رزق کی پڑی ہوئی ہے، ہر آدمی کو اپنے بزنس کی ہے۔ جو ایئر لائنوں میں کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کب تک ہم بیٹھے رہیں گے، کسی کو فارغ کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب میں جو پاکستانی ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ تنخواہ نہیں ملے گی، یہ بیٹھے رہو جب تک حالات ٹھیک نہیں ہوتے۔ ذرا کل سوچیں ہم، کتنا بڑا عذاب ہے یہ ساری دنیا کے اندر، اس کو ٹالنے والا کون ہے؟ یہ کیسے ٹلے گا؟ استغفار پڑھیں گے، ظاہر ہے استغفار تو دل سے پڑھوں گا نا، یہ تو نہیں آدھے بھی سامنے سیکسی فلم لگی ہے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ نہیں ہے حرام اس کا اندر جا رہا ہے، سوچتا ہوں اس کی پلاننگ کر رہا ہوں کہ اس دم پلاٹ کھانا کس طرح میں ہے، آج کن فدو لانا میں، تو استغفر اللہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ پڑھو، اللہ سے معافی مانگو۔ میرے دل میں آج صبح سے بات آ رہی تھی کہ میں بتاؤں لوگوں کو کہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم پر جب عرفات کے اندر یہ آیت اترتی ہے نا،
سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح. تو اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اب تیرا کام کیا ہے؟ اب تو اسلام کو اللہ نے غلبہ دے دیا ہے اور لوگ جوگ در جوگ. اب تیرا کام کیا ہے؟ تو محمد اب کیا کر صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو کثرت سے میری تسبیح بیان کر اور استغفار پڑھ. فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کرتے تھے؟ آپ تو مسلم الخطا ہے نا. اللہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ بتا رہا پاک صرف میں ہوں، صرف پاک میں ہوں، ہر چیز سے پاک میں ہوں. اب تیرا کام کیا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان. یہ اللہ کہہ رہا ہے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں. اللہ کرے مجھے سمجھ آ جائے قرآن کی، آپ کو بھی سمجھ آ جائے، ہمارے معاملے سارے حل ہو جائیں گے. اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے اور رکوع کے اندر پتہ کون سی بھی دعا پڑھنی شروع کر دی، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوتا ہوں، میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے، میرا دل اللہ کی یاد کو مصروف رہتا ہے. تو کہاں؟ اور مومن سب سے زیادہ قریب کہاں ہوتا ہے؟ اللہ کے سجدے میں. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل چاہتا ہے کہ آج سے یہ امت یہ دعا پڑھنی شروع کر دے سجدوں میں. ایک تو سجدے دینے شروع کر دیں. یہ متکبر ہے. 2% دنیا میں مسلمان نماز پڑھتا ہے، 2%. اس کے نزدیک نماز کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اب بھی فجر کے وقت اٹھو، جلدی سو جاؤ، جلدی جاگو، تمہاری ہزاروں بیماریاں دور ہو جائیں گی صرف جلدی سونے سے. اللہ مجھے آپ سب کو توفیق دے. آج تو سائنسدان کہتے ہیں نا کہ اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہوا انسان کے اندر، جب وہ 2.5 گھنٹے سوتا ہے، 2.5 گھنٹے، اس کے اندر ایک اللہ نے مکینک رکھا ہوا ہے جو اس ایکٹیو ہوتا ہے 2.5 گھنٹے کے بعد، نیند کے 2.5 گھنٹے کے بعد. سائنسدان کہہ رہے ہیں نا، وہ پھر پورے جسم کے اندر وزٹ کرتا ہے. پھر جہاں جسم کے اندر کوئی صبح کی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے وہ اس کو ریپیئر کرتا ہے. ہاں جی، آج دیکھیں کیا کیا کہہ رہے ہیں جی، سونے سے سٹامک کا اتنے گھنٹے کے بعد سٹامک اس طرح پہنچتا ہے، پھر 4 گھنٹے کے بعد سٹامک کا یہ معاملہ ہو جاتا ہے، پھر وہ لیکوڈ اس طرح کرتا ہے، وہ یہ ایکٹیو ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. تو سادے لفظوں میں کیا فرمایا کہ عشاء کے بعد سو جایا کرو، ہے نا. آج بھی تمہارے ملک کا سسٹم، مسلمانوں کا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. ہم نے دیکھا یورپ کے اندر اس معاملے میں بے قاعدگی صرف کب ہے؟ ویکینڈ پہ، ورنہ وہ جلدی سوتے ہیں، جلدی جاگتے ہیں. میں ایک افریقی ملک ہے زمبابوے، وہاں میں گیا، یقین جانے میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ 5 بجے کے بعد وہاں پر پٹرول بھی نہیں ملتا اور صبح 4 بجے لوگ جاگتے ہیں. غربت اتنی ہے کہ میلوں لوگ پیدل چل کے لوگ آتے ہیں لوگوں کے گھروں میں یا اپنے کام کرنے. ٹوٹی پوٹی ویگنیں، ٹوٹی ہوئی ویگنیں، پولیس کے پاس صرف سائیکل، ڈنڈے. اتنا امن کہ چوری کیا ہوتی ہے؟ صرف گھروں میں کوئی چاول لے گیا تھوڑے سے، یا باہر کوئی جرابیں ڈلی ہوئی ہیں وہ اتار کے کوئی لے گیا. غربت اتنی ہے اور امن اتنا سوچ بھی نہیں سکتا بندہ. اللہ کی قسم، غربت اتنی. کہتے ہیں نا جہاں غربت ہوتی وہاں جرائم ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں میں نے اپنی آنکھ 16 دن میں وہاں رہا ہوں، وہاں پر میں نے اخلاق دیکھا. وہاں پر اشاروں پائپوں کے اوپر نہیں ہیں، رسیوں سے باندھے ہوئے اشارے ہیں. رات کو 2 بجے بھی کوئی اشارہ نہیں توڑتا. فٹ پاتھ سے نیچے کوئی چلتا ہی نہیں. پولیس کے پاس ڈنڈے ہیں اور سائیکل ہے. اور اتنی ہے غربت، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. وہ لڑکے کام کرتے تھے ہماری اس طرح، میرے دوست کی وہ فیکٹری تھی، وہاں پر وہ رنگ ساز تھے. مجھے کہنے لگا، میرا دوست کہنے لگا چل صاحب دیکھنا ہوں دوپہر والے کھاندے کی.
کہ آئے, انہوں نے وہ ایک ڈبہ دھویا رنگ والا, تنکے اکٹھے کیے, 3 بلاک رکھے, یہ جو بلاک نہیں ہوتے, اس کے بعد انہوں نے ایک آٹا سا ملتا ہے مکئی کا کہ پتہ نہیں کس کا وہ زیادہ کھاتے ہیں, اس نے پانی ڈالا, چھڑی لی, ایسے گھولا, لئی بنی. باہر سے ایک عورت کی آواز آتی ہے, وہ کیا دیتی ہے, وہ بیچتی ہے نمک ڈالتی ہے یا لیمبو نچوڑتی ہے جی. 25 پینیوں کا اس نے ان کو دیا, کہتا ہے دیکھیں یہ نہ VIP کھانا بن گیا. انہیں بات لگائی ہے نا, صرف اب یہ اگر وہ نہ آتی تو انہوں نے نمک کے بغیر, کچھ ڈالے بغیر انہوں نے کھانا تھا, نہ کوئی چمچ نہ کوئی چمچہ. اچھا, وہ آئے, اس نے انہوں نے دی, اس نے تھوڑا سا نمک ڈالا, اس میں نیمبو نکالا تھیلے سے, ایسے نچوڑا. کہتے دیکھو ان کا چہرہ دیکھو کیسے کھل گیا. کہتے آج کا کھانا ان کا زبردست ہے. اور ایمانداری کام میں اتنی, اللہ کی قسم میں یقین جانے ان چیزوں سے اتنا متاثر ہوا ہوں وہاں چند دن رہنے کے بعد. میں نے بولا یار ہم مسلمان ہیں. میں رات کو بیٹھا تھا, ہم نے واپس آنا تھا مغرب کے بعد, تو یہ کام کر کے, یہ اس کا نام تھا, اس لڑکے کا نام تھا ڈینیل, لمبا سا قد اس کا, اتنا گندا کپڑا وہ پہنتا سے بیچارہ اپنے کام کے, آپ اس کو پھینکنا بھی کسی مناسب نہ سمجھے جو وہ کپڑے پہن کے کام کرتا تھا. میں نے دوست کو بولا, میں نے بولا یار ہے رنگ ذرا صحیح نہیں آیا, ایسے ڈلکاں آ رہی ہیں بہت ساری. وہ آیا اندر سلام کرنے کے لیے, تو اس کو میرا دوست کہتا ہے ڈینیل یہ میرا جو گیسٹ ہے یہ کہہ رہا ہے یہ, اس نے یہ نہیں کہا نہیں جی نہیں یہ شیڈ پہندا پہ, یہ انج ہو رہا ہے. ہمارے جہاں یہ ہوتا ہے نا کہ اگلے دی اپنی پا بوٹی تے دوسرے دی مجھ ذبح کروا دیں ہے نا. ایلبو یہاں لگانے کی وجہ سے اگر تھوڑا سا پائپ کو چوڑی ڈال دی ہو نا پلمبر, وہ چوڑی نہیں ڈالے گا وہ کہ 10 ایلبو لگا دے گا. میرا کیا لگتا ہے, اسی کا لگتا ہے, اے لے آؤ جی اے 3 ایلبو تے فلانا فلانا, کہ میں نے چوڑی نہ پانی پوے. واللہ اس نے کیا کیا, اس نے بولا اوکے بوس تیرا گیسٹ رائٹ ہے, ٹھیک ہے. اس نے جا کر پھر کپڑے چینج کیے, یہ نہیں کہا صبح کروں گا, کپڑے چینج کر کے اس نے نہیں کہا کہ اب میں نے تو برش بھی دھوئے ہوئے ہیں سارا. اسی دن لایا سارا سامان, جا کر اس کو سیٹ کر کے اس کو کہتا ہے سوری, مجھے کہتا ہے ٹھیک ہے. یہ میرے بھائی یہ تو مجھے اسلام سکھاتا ہے, مجھے بھی اور آپ کو بھی ہے جی. تو میں دیکھوں نکل کہاں گیا ہوں, میں ٹائر پنچر لگانے جاتا ہوں, منہ میرا ادھر ہوتا ہے, وہ سوئچ ہو کے 2 پنچر اور کر دیتا ہے. جوتا سلوانے جاتا ہوں, وہ اور کچھ جوتے کے ساتھ اور رمبی لگا دیتا ہے کہ 4000 کا جوتا ہے, یہ کو 20 روپے کتوں لینے, کم از کم 100 کا نوٹ سے بناواں میں. تو یہ کیا ہوگا پھر, یہ کہاں جا رہا ہے یہ سب کچھ, یہ ضائع ہو رہا ہے یا دھواں بن کے اڑ رہا ہے. یہ تیرے اوپر تو اپنے اعمالوں میں خود جکڑا جا رہا ہے. آج اس نہج تک انسان پہنچ چکا ہے. میں تو اپنی بات کروں گا نا کہ مجھے اللہ کا خوف ختم ہو گیا. ہماری تو بد نصیبی ہے کہ ہم نے غیار کو اپنا لیا, غیر کو. کوا چلا ہنس کی چال, اپنی چال بھی بھول گیا. یہ کیا ہے جی, کھانے میں چائنیز رائس ہے جی, رشین سیلڈ, اٹالین پیزا, تیری کوئی اوقات نہیں, نہ تیرا مذہب میں کچھ اسلام, نہ تیرے کھانے میں. یہ کیا ہے جی, میڈ ان چائنا, میڈ ان چائنا. اب بیماری بھی میڈ ان چائنا آئی نا, میڈ ان چائنا بیماری سنبھالو, آئی کہ نہیں آئی, آئی نا. اب موت بھی میڈ ان چائنا. یہاں تو کفن خریدنے جاؤ, اللہ ماشاء اللہ سب نہیں بات کرتے, بیچ میں کفن لینے جاؤ یا احرام لو, پیور کاٹن کہے گا لیکن اندر اس کا پولسٹر ہوئے گا. ہاں جی, ہم تو کفن میں بھی بے ایمانی کر رہے ہیں. گورکھن قبر میں بھی کہتا ہے 1000 اٹاں لا کے کہندا جی 1500 اٹاں لگیاں, انہیں کہڑا ہن اندر وڑ کے گننیاں. یہ ہے, ہم اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں. کوئی اگر امیر ہے تو غریب کی مزدوری نہیں دے رہا صحیح طریقے سے. اتصال ہے ہر جگہ, تو یہ کدھر جائے گا سارا کچھ,
یاد رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بستی ہو نیکوکاروں کی، بستی سب نیکوکار ہوں. صحیح حدیث بیان، یہ خواب نہیں ہوتے. میں جو باتیں کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے قرآن و حدیث سے بات کرتا ہوں. کوئی کمی کوتاہی ہو جائے اللہ مجھے معاف کر دے، کیونکہ میں تو ان پڑھ سا بندہ ہوں. بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں. نیکوکاروں کی بستی ہو، اس میں ایک بندہ بد ہو، ایک بندہ بد ہو. اگر اس کی وجہ سے اس بستی پر اللہ کا عذاب آیا تو بستی کے اندر جو درخت ہیں، درختوں کے اوپر جو گھونسلے بنے ہوئے ہیں پرندوں کے، وہ بھی اس عذاب سے نہیں بچیں گے. اب اللہ سے ہمیں معافی مانگنی ہے. اب وہ والا کام کریں گے. یونس علیہ السلام نے کیا پڑھا تھا؟ انتا انی کنت من، کیوں کیا؟ وہ تو اللہ کے لیے بستی چھوڑی تھی. ہم نے تو اپنے لیے اللہ کو چھوڑ دیا ہوا ہے. انہوں نے اللہ کے لیے اس بستی کو چھوڑا تھا. صرف اللہ نے یہ کہا کہ تو نے میرے پوچھے بغیر بستی کیوں چھوڑی ہے؟ تو پھر کل میں کیا بتائے؟ اگر وہ نہ پڑھتا تو کیا ہوتا؟ قیامت تک ہاں جی رہتا نا. آج ہمیں بھی پڑھنا چاہیے، دل سے معافی مانگنی چاہیے. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو یونس علیہ السلام نے پڑھا تھا مچھلی کے پیٹ میں. آپ نے فرمایا قیامت تک میری امت کا جو فرد اس کو پڑھے گا اللہ اس کو مصیبت سے نجات دے گا. آج ہم بچے ہیں تو دعا کرو ان کے لیے، جو بھی ہیں، امریکن ہیں، چائنیز ہیں، جو بھی ہیں، بولو اللہ ان کو ہدایت کے ساتھ صحت عطا فرما. کیا جائے گا تمہارا؟ اللہ محتاج ہے کہ لاکھوں کا مجمع دعا مانگے تو میں قبول کروں گا. وہ کسی کی قبول کر لے تو کتے کی قبول کر لے، وہ کر لے تو چونٹی کی قبول کر لے. مجھے آپ زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے کہ میں بچا ہوا ہوں. نہ پڑھو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلانی علی کثیر ممن خلق تفصیلا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مصیبت میں یہ دعا پڑھتا ہے کسی کو دیکھ کر، اللہ اس کو اس کی مصیبت سے بچائے رکھتا ہے. یہ دعا پڑھو، استغفار پڑھو، ان کے لیے دعائیں مانگو. جو بیمار ہے، تمہارا دشمن ہے، اس کے لیے ہدایت اور اس کی صحت کی دعا مانگو. جو جس کے لیے چاہتا ہے اللہ اس کے لیے کر دیتا ہے. یہ مت کرو ہن پتہ چلے نا ہاں جی تے تینوں بھی تو پتہ چل سکتا کہ نہیں چل سکتا. تو اتنا ہی اپنے آپ کو پاک صاف سمجھنا ہے. میں چھوڑنے کے لیے ایک تنکا نہیں تیار کسی کو. مجھے داؤ نہیں لگتا انہیں چھڈی نہیں جنہوں لبھی نہیں. ہاں جی تو میں اپنے آپ کو پاک اور سب کو کہتا ہوں تم گناہ گار. یہ کہو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ میں ظالم ہوں، پھر وہ راضی ہوگا. چپ کے مانگو، طمع سے مانگو. وہ خود کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین. مجھ سے مانگو چپ کے اور طمع سے، اللہ کے خوف سے مانگو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو. سجدے رکوع میں یہ دعا یاد کرو، پڑھو سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ سجدے میں رکوع میں قریب ہوتا ہے بندہ اللہ کے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، تم بھی پڑھو. اللہ تمہارے استغفار پڑھنے سے تمہارے رزق بھی بڑھا دے گا، تمہاری مصیبتیں بھی دور کر دے گا. اللہ یہ جو وبا آیا ہے اللہ اس سے محفوظ کر دے. آج تو بڑی پیشن گوئیاں کر رہے جی یہ فلاں 1908 میں ایک کتاب میں پیشن گوئی کی تھی اس طرح ایک وائرس آئے گا جو پھیپھڑوں کو متاثر کرے گا. ہاں جی اور اس کی اتنی تشہیر ہو رہی ہے، اتنا جی وہ بڑا زبردست پہنچا ہوا کوئی بندہ ہوگا، حالانکہ لکھنے والا کوئی عیسائی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی تو بتاؤ نا بدبختو، یہ بھی چڑھاؤ نا ادھر فیس بک پہ، یہ حدیث بھی چڑھاؤ نا کہ نبی نے فرمایا جب بے حیائی عام ہوگی لوگ اس کو برا نہیں جانیں گے. اللہ ایسے کرونے چھوڑ دے گا جو تم میں پہلے میں نہیں تھے. ہے نہیں، جب بے حیائی عام ہوگی لوگ اس کو برا نہیں جانیں گے. اللہ ایسی بیماریاں ایسے روگ پھوڑ دے گا جو پہلوں میں نہیں تھی. تھا یہ پہلے اب تو بیماری کہاں سے چلی کہاں، اور تم نے اپنی دروازے اپنے دو اب استغفر اللہ مسافے بھی چھڑوا دیے، مان کے بھی چھڑا دیے. ہاں جی دور سے اب قرآن شادی عالم میں مجرے.
اب اس بدبخت نے وہ سعودی کے شداد نے سیل میں بنوائے تھے نا، میرے اللہ نے بند کروائے نا، اس کی بھی بند ہوئی ہے۔ اللہ نے کیا کیا، کتنا کیا کچھ ہو گیا ادھر کہ جو حرم سونا ہو گیا۔ سب سے زیادہ مجھے دکھ یہ ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں نا حرم کو سونا، قسم میں کھایا نہیں جاتا کھانا، کتنا سخت اللہ ناراض ہو گیا ہم سے۔ ہم خود ساختہ مسلمان بنے ہوئے ہیں، مسلمانوں والی میرے سمیت کسی نے ایک عادت نہیں، جھوٹ کو میں جھوٹ نہیں سمجھتا، غیبت، جھوٹ، حسد، بھائی سے حسد کرتا ہوں، اس کو اللہ نے نوازا ہے، تو کیوں جلتا ہے بدبخت؟ دعا مانگ اللہ اس کو بھی برکت دے، اللہ مجھے بھی عطا کر۔ تو الٹا اس کی ماں بہن ایک کر دیتا ہے، وہ تیرے پاس سے گاڑی لے کر گزر گیا، دیکھ کبھی کل پیو کو کھوتی نہیں سی، آج دیکھ گڈی چ پھردا پئی، تے دیکھ لنگیا کس نہ کول، وہ تینوں کی کرے گڈی چ بس اتر کے تین سلوٹ مارے۔ وہ جلتا ہے، تو سڑتا ہے، اس لیے تجھے رب نہیں دیتا۔ دیکھ اللہ کے نبی نے فرمایا جب کسی کو اچھی حالت میں دیکھ، اچھے لباس میں، اچھے معاملات میں، یہ کیا ہے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ تجھے اس سے بہتر عطا کرے گا۔ یہ تربیت ہماری ہونی تھی ادھر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج بیماری آئی تو اللہ یاد آ رہا ہے، اب بھی اللہ کی قسم بغیر کسی ویکسین کے وہ بیماری دور کر سکتا ہے۔ استغفار پڑھو، اللہ سے معافی مانگو، معافی مانگتے بھی اگر موت آ جائے تو وہ خوش نصیب نہیں ہے تو اور کون ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سجدے رکوع میں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، مسنون دعا بتا رہا ہوں، کسی مولوی کا خواب نہیں سنا رہا کہ نبی خواب میں آ کر بتا گئے ہیں، نہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھا اللہ کے حکم سے۔ آج مجھے اور آپ کو بھی یہی پڑھنا ہے، کیونکہ استغفار پڑھیں گے، جب تم استغفار پڑھو گے اللہ رحمت کی بارش برسائے گا، اللہ تجھے بیٹوں سے تیری مدد کرے گا، اللہ تجھے نہریں دے گا، تجھے باغ دے گا، تجھے امن دے گا۔ صرف استغفار پڑھ تو سچے دل سے، اللہ مجھے آپ سب کو توفیق دے۔ تو میرے بھائی یہ جو بات جہاں سے میں نے شروع کی، یہ میں نے ایگزامپل بھی آپ کو بتا دیا، خریدتے ہوئے احتیاط کیا کریں، بچوں کی ٹوپ، کپڑے، ہر جگہ بت بنے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں کتا ہوتا ہے، جہاں تصویر ہوتی ہے، وہ رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ بچوں کے ادھر کان بنائے ہوئے ہیں، کوئی بندر کی تصویر ہے، سور کی پہچان کوئی نہیں ہے، سوراں دیاں تصویراں بنیاں پئیاں جی ہیں، ایتھے سوراں دیاں وہ چھوٹے کارٹون بنا کے متھے تے لگائے ہوئے، وہاں کیا دم اور قرآن کیا اثر کرے گا؟ یہ اپنے آپ کو پہچان لو یار۔ دیکھو کوئی چیز لیتے ہوئے کہیں تمہارے تو جوتوں کے نیچے انہوں نے اللہ کے نام لکھ دیے ہیں، تمہارے تو جانمازوں کے اوپر جہاں تمہارا پاؤں آتا ہے وہاں کلمہ لکھا ہوا ہے۔ تمہیں سمجھ نہیں ہو، پھولوں کا ایسا سٹائل کیا ہوا ہے کہ اس کو آپ نیگیٹو بنائیں تو دیکھیں، ویسے جس کو سمجھ اللہ دے دے ایسے ہی نظر آتا ہے، یہ دیکھو اللہ محمد لکھا ہوا ہے جہاں تمہارے پاؤں آتے ہیں، اور ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ جس جگہ تم سجدہ دیتے ہو اس نے ڈیزائننگ ایسی کی ہوئی ہے کہ سامنے تھوڑا سا غور کرو تو مورتی بن جاتی ہے، وہ مورتی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ سادے کپڑوں، سادی سجدہ جو کرنا ہو، جانماز تمہارے سادے ہونے چاہیے۔ تو اللہ کے بندو یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں۔ جب ہم اللہ کی طرف، اب تو ہم جاتے ہی نہیں ہیں، تو اگر اب کو موقع مل گیا ہے تو آؤ صبح اٹھتے ہیں سارے، مسجدیں بھرو، سمجھو رمضان آ گیا۔